میں گزارش کروں گا حاجی غلام نبی صاحب صدر شیخوپورہ ٹیکس بار کے، وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ میں گزارش کروں گا محسن ورک صاحب ممبر ایگزیکٹو کمیٹی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ سر باقاعدہ آغاز کریں سر۔ آج کی یہ پروقار تقریب محترم چیف کمشنر ناصر اقبال صاحب ریجنل ٹیکس آفس لاہور ان کی آج شیخوپورہ تشریف آوری کے حوالے سے منعقد کی جا رہی ہے، جس کے اندر ٹیکس کے حوالے سے ہمارے جو مسائل، جو پالیسیز، جو لاز ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ ڈیٹیل گفتگو ہوگی سینئرز کی طرف سے انشاءاللہ۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ محترم نعیم شاہ صاحب ایڈوکیٹ، میں ان سے گزارش کروں گا آئیں تلاوت قرآن پاک سے تقریب کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تقریب کو آگے بڑھانے سے قبل میں تمام حاضرین سے گزارش کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود پاک ضرور پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چونکہ آج آپ کو سب دوستوں کو علم ہے کہ دھند کی وجہ سے ایک غیر معمولی صورتحال درپیش ہے، اسی وجہ سے تھوڑا پروگرام بھی لیٹ شروع ہوا، نہیں تو توقع نہیں تھی کہ ہم لیٹ کرتے، اور آگے بھی مغرب کے بعد بھی دھند کے امکانات ہیں، اس لیے تقریب کو تھوڑا سا ہم مختصر رکھیں گے تاکہ جلد سے جلد دوستوں کی جو اویلیبلٹی کا ہم فائدہ اٹھاتے چیف صاحب اپنی بات ان تک پہنچا سکیں۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا صدر شیخوپورہ ٹیکس بار حاجی غلام نبی صاحب سے کو تشریف لائیں۔ محترم چیف صاحب کو، کمشنر زون 1 سر نوید اختر صاحب کو، ایڈیشنل کمشنر، ان کو ویلکم کریں اور استقبالیہ جملہ جو خطاب وہ ادا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں معذر مہمانوں کا بہت بے حد مشکور ہوں کہ وہ اپنی گناہ مصروفیات سے وقت نکال کے یہاں آئے اور ہمارے مسائل کو سننے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے آئے ہیں تاکہ کچھ ہمارے بھی مسائل ہیں، کچھ ان کے بھی مسائل ہیں، تو وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہاں شیئر کریں گے۔ تو ایک حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ کثرت سے دیا کرو، تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ صدقہ ہم تو اتنی استطاعت نہیں کہ کثرت دے سکیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل معروف صدقہ، یعنی کہ تمہاری ہر نیکی صدقہ ہے۔ اور یہاں جو ہم اکٹھے ہوئے ہیں کسی مطلب کے بغیر اکٹھے ہوئے ہیں، نوبل کاز کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اس لیے یہ ہماری یہاں بیٹھنا اٹھنا یہ ایک صدقہ ہے۔ تو میں اپنے مذہب مہمانوں کو پھر دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ ہمیں ہمارے مسائل سننے کے لیے آئے ہیں، ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ بھی ان کے ساتھ جو ہمارے ٹیکس پیئر ہیں خاص کر ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ آپ کے جو پرابلم ہیں آپ نے پرابلم بتائیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے یہ مسائل حل کریں گے۔ اور ہماری ٹیکس بار جو ہے ہمیشہ ہی کوآپریٹو رہی ہے اور رہے گی اور انشاءاللہ ہے۔ تو میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی جو بھی آپ کے مسائل ہیں وہ آج وقت ہے اپنی مسائل بھی بتائیں، اور ہمارے کچھ وکلاء کے بھی مسائل ہیں تو وہ ہمارے محسن صاحب آپ کو وہ بھی بتائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہاں ہمیں کافی اس اجتماع کا فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ حاجی غلام نبی صاحب صدر شیخوپورہ ٹیکس بار اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔
میں بلا تاخیر گزارش کروں گا محمد محسن ورد سابقہ صدر شیخپورہ ٹیکس بار، موجودہ ممبر ایگزیکٹو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کہ وہ آئیں اور اسپیشلی شیخپورہ کے حوالے سے جو ٹیکس کے مسائل ہیں ان کے اوپر اسپیسیفکلی ہماری رہنمائی کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ میں اپنی بار میں الیکشن کے بعد آج پہلی دفعہ آیا ہوں، اور جو ویلکم آپ دوستوں نے کیا اور جس طرح سے محبت کی، اور ایون جو الیکشن ڈے کے اوپر آپ سب کی بڑی کنٹریبیوشن تھی، تو اس کے لیے میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ آج ہمارے لیے بڑی باعث عزت بات ہے کہ چیف کمشنر صاحب، ایڈیشنل کمشنر آفیسر سارے بجائے کہ ہم ان کے پاس جاتے یہ ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، تو آج بیسیکلی ہم یہاں پہ میزبان ہیں ان کے، تو میزبان کے طور پہ کوئی شکوے تو نہیں ہوتے کسی طرح کے بھی، جسٹ کچھ سجیشنز ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شاید ریونیو کلیکشن کے لیے بھی اور ٹیکس پیئر کے لیے بھی دونوں کے لیے بہتری کا باعث ہوں گی، اور بار کے لیے بھی۔ اس میں سر ایک کرنٹلی ہوا کہ ابھی پچھلے دنوں میں جو ایک پرابلم بورڈ میں آیا اور کچھ ڈپارٹمنٹ کے دوستوں نے بھی فیس کیا کہ جی کوئی انفارمیشن آؤٹ ہو گئی، تو وہ اس کے سائیڈ افیکٹس یہ ہوئے کہ ہمارا جو یہاں پہ لاگ ان ہے NTN سینٹر کا وہ بلاک ہے، جس کا سارے ایشو سے کوئی لنک نہیں ہے، کوئی ریزن نہیں ہے، کوئی آج تک یہاں کی کوئی کمپلینٹ نہیں ہے، نہ ٹیکس پیئر سائڈ سے نہ ڈپارٹمنٹ سائڈ سے۔ تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ ایک بلا جواز اس کو بند کر دیا گیا ہے، تو یہ فیسیلیٹیشن بڑے عرصے سے یہاں دوستوں کے لیے اویلیبل تھی، اور ہاں اگر کوئی کمپلینٹ ہے تو اس کا کوئی وے آؤٹ دیکھا جا سکتا ہے، تو زیرو کمپلینٹ کے باوجود بند ہونا، ریکویسٹ یہی ہے کہ اس کو دوبارہ آپریٹو کیا جائے۔ دوسرا سر یہ ہے کہ جو اسسمنٹ کے حوالے سے چیزیں ہیں وہ بھی الحمدللہ ٹھیک چل رہی ہیں ساری، صرف یہ ہے کہ اگر ایک ہمارے علم میں آیا، جیسے پہلے ایک دفعہ ہمارے علم میں آیا تو ہمیں شیخپورہ کو گجرات RTO کے ساتھ بھیجنے لگے تھے، تو تب بھی ہم نے ویلنٹائن جا کے ریکویسٹ کی تھی کہ کسی طرح فیزیبل نہیں بنتا گجرات RTO کے ساتھ شیخپورہ کا لگایا جانا، یہ ریونیو ڈکریز کرے گا، انکریز نہیں کرے گا اور ہرڈل بھی کرے گا۔ تو کرنٹلی بھی ہمارے علم میں ہے، ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ شیخپورہ کا کوئی یونٹ 8 جو ہے وہ مرید کے فزیکلی ٹرانسفر کیے جانے کی کوئی تجویز ہے، تو سر میں اس میں شیئر یہ کرنا چاہوں گا کہ اتفاقاً یونٹ 20 غالباً ہوتا تھا جب میں نے نئی پریکٹس سٹارٹ کی، تو شیخپورہ میں وہ یونٹ ہوتا تھا، تو وہ جو یونٹ 20 ہوتا تھا نا سر، اس کا ایک ہی آفیسر ریلوے لائن کے پاس کر کے، اور وہ 24 گھنٹے یا تو بند رہتا تھا یا 24 گھنٹے اوپن رہتا تھا، تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، تو اس کا کوئی بلکہ آپ کے کنٹرول میں نہیں تھا، نہ FBR کے نہ ٹیکس پیئر کے لیے اویلیبلٹی تھی۔ تو یہاں پہ سینٹرلائز اگر جو شیخپورہ میں کیا جا رہا ہے سسٹم کو، جو ہمارے علم میں آ رہا ہے کہ جی کمشنر صاحب بھی یہاں پہ تشریف لائیں گے، ریگولر بیسس پہ رہیں گے، تو میرے خیال میں سارے یونٹس بھی یہاں پہ ان کے پاس ہی ہوں، اور یہاں سے ہی ساری چیزوں کو مینیج کیا جائے، تو وہ ریونیو کے لیے بھی بہتری رہے گی، ٹیکس پیئر کے لیے بھی بہتری رہے گی، اور ہمارے بار ممبران کے لیے بھی بہتری رہے گی۔ تو ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس کو مرید کے نہ شفٹ کیا جائے۔ میں اگر اپنا پرسنل انٹرسٹ کی بات کروں تو میرا تو گاؤں اسی ایریا میں فال کرتا ہے، مجھے تو بلکہ زیادہ اچھا لگے گا، میں ذاتی حیثیت کی حد تک صرف اگر بات کروں، لیکن میں اجتماعی بات اگر کروں تو اجتماعی بات یہی ہے کہ وہ اس کا شیخپورہ میں ہی ہونا جو ہے وہ زیادہ سود مند ہے۔ باقی اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا خاص ہمیں کوئی یہاں پہ دقت نہیں ہے دوستوں کو، نہ ہی ہماری بار کی طرف سے کوئی ایسی کمپلینٹ ہوتی ہے، اور ہمیں جو سب سے خوشی ہے ڈپارٹمنٹ کے اینڈ سے ڈے فرسٹ سے جب سے ہم ذرا تھوڑا زیادہ دوستوں کے ساتھ ایکٹیو ہوئے ہیں کہ ہمیں جب بھی ٹائم چاہیے تو ہمیں فرسٹ پرائرٹی پہ ٹائم ملا ہے، ہماری جائز کوئی شکایت ہو تو اس کے اوپر فوراً حل نکلا ہے، اور باقی سر کبھی کوئی لگ بھی جائے ٹیکس تو اپیلز کا رائٹ ہے، آگے دیکھا جا سکتا ہے، کوئی ڈیلے بھی ہو سکتا ہے، ریزننگ جینوئن بھی ہو سکتی ہے، کبھی نہیں بھی جینوئن ہو تو کوئی ایسی بات نہیں، ہم ایزیلی اس چیزوں کو لے کے چلنے والے دوست ہیں سارے یہاں پہ۔ تو بار ممبران کی طرف سے انشاءاللہ آپ کو پورا تعاون رہے گا، کوئی بھی بار کے حوالے سے آپ کو ہو، آپ ہمارے بار ممبر کے کسی رویے کے حوالے سے ہو، کسی کمپلائنس کے حوالے سے ہو، تو ہم جسٹ آپ ایک کال کریں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس بار ممبر کے ساتھ مل کے آپ کو اس کی کمپلائنس کریں گے انشاءاللہ۔ اور بار ممبران سے بھی درخواست ہے، ٹیکس پیئر سے بھی ہے کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی دقت آ رہی ہو تو ہمارے بار کی الیکٹڈ باڈی موجود ہے، آپ ان کو انفارم کریں، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایز ارلی ایز پاسبل ساری چیزوں کا وے آؤٹ نکال لیں گے۔ کہ جب دونوں سائڈوں پہ کلیئرٹی ہو رہی ہے کہ حل نکالنا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں آتا ہے۔ پرابلم تب ہوتی ہے کہ جب دونوں میں سے کوئی ایک چیز سوچ رہا ہوگا جس کو کسی صورت ہم نے ہونے نہیں دینا، تو پھر ہر چیز پرابلم میں چلی جاتی ہے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں دوبارہ FBR کے افسران کا بھی اور بار ممبران کا اور
जो टैक्स पेयर हैं एक्चुअली मेरे ख्याल में तो सबसे ज़्यादा अहम ये है, क्योंकि ये ना हो तो ना हमारी ज़रूरत है ना FBR की ज़रूरत है, तो टैक्स पेयर सबसे अहम है। तो हम चाहेंगे कि इनके भी जो मसाइल हैं वो भी बड़े आसान तरीके से सारे हल हों। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ मोहसिन विर्क साहब का, साबका सदर शिफरा टैक्स बार, मौजूदा मेंबर एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। जो हमारे ताजर दोस्त तशरीफ़ लाए हैं उनकी नुमाइंदगी करने के लिए मैं मोहतरम खालिद महमूद सुरैया साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ताजर एसोसिएशन के मसाइल और उस हवाले से अपने जो गुजारिशात हैं वो सबके सामने और स्पेशली सर चीफ कमिश्नर साहब के सामने रखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जे जनाब नासिर इकबाल साहब जो कमिश्नर इनकम टैक्स हैं, जिनकी खसूसी काविश और खसूसी एक कह लेंगे हमारे ऊपर शफ़क़त है कि हमारे मसाइल सुनने के लिए वो शेखपुरा तशरीफ़ लाए हैं। हम मुअज़्ज़ज़ जो हाजी गुलाम नबी साहब हैं उनके भी शुक्रगुज़ार हैं कि वो अपना बड़ा ही कीमती वक्त निकाल कर इधर तशरीफ़ लाए हैं। और मैं ज़ाती तौर पर जो समझता हूँ कि मैं अरसा तकरीबन 10 साल से टैक्स पेयर हूँ। तो अभी जो इनका सेटअप नया बना है, जनाब रिहान नासिर साहब और जो हमारे दोस्त हैं स्पेशली नवाज़ गुरकी साहब, इनकी स्पेशल एक कह लें कि हमारे ऊपर एक नेकी है कि शेखपुरा आकर हमारे जो मसाइल हैं टैक्स पेयर के उनको हल करने की कोशिश करते हैं। ना सिर्फ कोशिश करते हैं बल्कि काफ़ी हद तक करते हैं। तो जैसे एक मसला तो हमारा सबका अमूमी मसला है कि जो हमारे टैक्स पेयर हैं उनका जो नंबर है वो लाहौर में चला जाता है। क्यों जाता है ये पता नहीं, इसकी क्या वजह है। तो ये भी मसला वो हल करेंगे। जैसे मैं बजाते खुद हूँ कि मेरा भी जो नंबर है वो अभी मैं गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुआ था, तो उस हवाले से भी जो मेरा टैक्स पेयर की एक कापी मुझे चाहिए थी, वो कापी भी उन्होंने कहा जी आपको लाहौर से मिलेगी। तो मैंने कापी लाहौर से ली। तो ये छोटे छोटे जो मसाइल हैं, जैसे ये शेखपुरा बार एसोसिएशन जहाँ हमारे दोस्त इधर खड़े थे उनकी खसूसी शफ़क़त है, और टैक्स जो दफ्तर है टैक्स वालों का FBR वालों का, उनकी खसूसी शफ़क़त है कि वो हमारी बात बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। और इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि किसी किस्म का जो मसला है वो क्रिएट ना हो। अगर मसला क्रिएट हो तो वो ज़ाती एक तल्लक, जैसे नवाज़ गुरकी साहब के साथ हमारा एक ज़ाती तल्लक भी है, एक शफ़क़त का रिश्ता है, कि प्यार का रिश्ता है। तो जो खसूसी तौर पर जो नासिर इकबाल साहब हैं जो कमिश्नर हैं लाहौर के, जो इधर आए हैं, उनकी स्पेशल हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे मसाइल सुनने के लिए हमारे दरमियान में मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सही मानों में जो टैक्स पेयर, असल में जो टैक्स पेयर होता है वो कौम की एक अमानत होती है। हमारे पास कौम की मानते हैं, हम इनके ज़रिए वो सारा जमा करवाते हैं। आगे उसके साथ क्या होता है वो एक लंबी बहस है कि सियासतदान हमारे क्या करते हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट क्या करते हैं, हमारे जो दूसरी एसोसिएशंस हैं, तंजीमें, वो क्या करती हैं। लेकिन जो टैक्स पेयर है वो असल में जो रीढ़ की हड्डी है, जो बैक बोन है, वो टैक्स पेयर है, जिनमें मैं बजाते खुद भी शामिल हूँ, आप भी सारे शामिल हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें टैक्स पेयर, जैसे हाजी साहब ने भी फरमाया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन जो सदका है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। जो सदका है वो बेहतरीन एक नेकी है। तो ये एक नेकी है जो हम करते हैं। हमारे टैक्स का पैसा, आपके टैक्स का पैसा पता नहीं किधर किधर से होकर ज़रूरतमंदों तक पहुंचता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ये नेकी करने की तौफीक दे। और जो हमारे मसाइल हैं वो ऑफिसर ऐसे ही जैसे नासिर इकबाल साहब अभी तशरीफ़ लाए हैं, तो ये जो हमारे मसाइल हैं उनको सॉल्व करने की, हल करने की अल्लाह ताला इनको भी तौफीक दे। बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़। मैं शुक्रगुज़ार हूँ खालिद महमूद सुरैया साहब, रिप्रेजेंटेटिव हमारे जो ताजर बरादरी उनके, उन्होंने बड़े खूबसूरत अल्फाज में अपने मसाइल को बयान किया। मैं सिर्फ दोस्तों की थोड़ी आगाही के लिए अपने मेहमानान गिरामी सब का तारफ़ करवा दूँ ताकि उन्हें पता चले कि FBR हमारे ताजर बरादरी के मसाइल हल करने के लिए कितने संजीदा है। और आज FBR लाहौर की तमाम टीम जो हमसे रेलिवेंट है वो आज इस स्टेज पे इकट्ठी मौजूद है। सर दरमियान में नासिर इकबाल साहब हमारे चीफ कमिश्नर RTO लाहौर,
جن کے پاس لاہور، قصور، ننکانہ، شیخ پورہ تمام وہ پوری ہماری ان کی جوزڈکشن سر کے پاس ہے ٹیکس کے حوالے سے، اور لاہور میں ٹوٹل جو اتھارٹی چیزیں ہیں وہ سر کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ساتھ ان کے تشریف رکھتے ہیں سر نوید اختر صاحب، کمشنر زون 1۔ اس کے اندر ننکانہ، شیخ پورہ، قصور اور نشتر ٹاؤن لاہور وہ سر کے پاس جوزڈکشن ہے، اور وہ بھی آج یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ ساتھ ایڈیشنل کمشنر مطیع الرحمان ممتاز صاحب، ان کے پاس ہماری جو رینج ہے شیخ پورہ ننکانہ والی، ہمارے اس حوالے سے ریلیونٹ آفیسر ہے۔ ریحان ناصر صاحب حاجی غلام نبی صاحب سے جو نیکسٹ بیٹھے ہیں، ہمارے نئے DCIR اپوائنٹ ہوئے ہیں، ابھی ایک ہفتہ ہوا ہے سر کو، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ان کے ساتھ بڑا اچھا اور بڑا مثبت انشاءاللہ کام FBR کا آگے بڑھے گا۔ نواز گرکی صاحب ہمارے جو ہیں انلینڈ ریونیو آفیسر، ان کے پاس بھی جو مریدکے والا یونٹ ہے ہمارا وہ سارا ان کے پاس ہے، اور آج FBR کی تمام ٹیم اس سٹیج پہ جو آپ سے اس پورے زون سے لاہور سے ریلیونٹ ہے ہمارے لیے، وہ یہاں پہ موجود ہے۔ سر میں خالد محمود صاحب کی بات میں صرف ایک چیز کو ایڈ کر کے آگے بات کروں گا کہ جوزڈکشن وکلا کے لیے بڑا آسان حل ہے اپیل میں جا کے اپنے کیس کو انل کروانے کا۔ تو اس لیے جوزڈکشن کے حوالے سے اگر جس بھی ٹیکس پیئر کی کوئی کمپلینٹ ہے یا جس بھی حوالے سے جن کیسز کی ایکچوئل جوزڈکشن جس زون یا یونٹ میں بنتی ہے، اس کو ایک دفعہ چاہے ایز اے کمپین اپنے RTO میں کر کے ان کو وہاں پہ شفٹ کیا جائے، کیونکہ جب بھی ہمارے خلاف کچھ آرڈر ہوتے ہیں تو جوزڈکشن بیس پہ وہ آسانی سے انل ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کے بے شمار کیسز کے شیخ پورہ کے کیسز لاہور یا انٹر ہیں، ایون ننکانہ کے ساتھ ان کے کیسز مکس ہیں، تو سر اس کو ضرور دیکھا جائے۔ اور چونکہ وقت کی قلت ہے، باتیں سر کافی کرنے والی تھی، ہم نے سوچی بھی تھی، لیکن وقت کی قلت کے باعث میں گزارش کروں گا آج کے چیف گیسٹ سر ناصر اقبال صاحب، چیف کمشنر RTO لاہور، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ بھرپور تالیوں سے ان کا استقبال کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ٹیکس گزار حضرات، تاجر برادری کے نمائندے، شیخ پورہ ٹیکس بار، سینئر ممبرز آف ٹیکس بار ایسوسیشن، مائی ٹیم اینڈ حضرات، السلام علیکم۔ شیخ پورہ آنے کی خواہش اور کوشش بہت دنوں سے تھی، لیکن آپ لوگ اس بات کا آپ کو ادراک ہے کہ دفتر میں ایک دفعہ جب ہم چلے جاتے ہیں تو وہاں سے پھر نکلنا وہ بہت آسان کام نہیں، لیکن شیخ پورہ، ننکانہ یا قصور اگر وہ ہم سے تھوڑے سے فزیکلی دور بھی ہیں تو وہ ہم سے ادروائز دور نہیں ہیں، ہم ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم ہر وقت آپ کے ساتھ رابطے میں اور جو اپنے جو قومی فریضہ اس کی سر انجام دہی کے لیے ہم ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے مجھے اس بات کا اعتراف کرنے دیجیے کہ شیخ پورہ ایک ٹیکس ایریا کے حوالے سے بہت اچھا ریونیو ہمیں نہ صرف جہاں سے آ رہا ہے بلکہ ہمیں جہاں سے کوئی بہت زیادہ مشکلات بھی پیش نہیں آ رہی، اور اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹیکس گزار برادری ہے، جو تاجر ہیں، وہ ان کو پورا ادراک اور احساس ہے کہ ان کی جو قومی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹیکس کے لیے اپنا قومی فریضہ سر انجام دیتے ہیں، اور اس میں بہت اس کا بہت جو بڑا حصہ ہے اس کا کریڈٹ ٹیکس بار ایسوسیشن کو بھی جاتا ہے، جو نہ صرف یہ کہ لوگوں کو انکریج کرتے ہیں بلکہ ان کو ان کے جو قانونی اور دوسرے پروسیجر مسائل ہیں اس کے حل کے لیے بھی نہ صرف کوشاں رہتے ہیں بلکہ ہمارے ساتھ رابطے میں بھی رہتے ہیں۔ جیسے حاجی غلام نبی صاحب نے ذکر کیا، پھر سرایہ صاحب نے کہا اور محسن صاحب نے بھی، یہ ٹیکس کا جو نظام ہے یہ باقی حکومت اور ریاست کے باقی نظاموں سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ حکومت اور ریاست کے پاس صرف دو اختیارات ہیں، ایک وہ فوج کا جنگ کرنے کا دشمنوں سے، اور ایک ٹیکس اکٹھا کرنے کا جس کے نتیجے سے ملک چلتا ہے۔ اور پھر سرایہ صاحب نے آپ کو یہ بھی کہا کہ ٹیکس ایک فریضہ ہے اور اس کے نتیجے میں کیا ملتا ہے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ تو ہم سب یہاں پہ اپنی ذمہ داری کے حوالے سے اکٹھے ہوئے ہیں۔
شیخوپورہ میں ہم اپنی تھوڑی سی کوتاہی کا بھی اعتراف بھی کرنا چاہتے ہیں کہ شیخوپورہ کے ٹیکس گزاروں کی سہولت اور ان کی جو آسانی کے لیے ہمیں جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ ہمیں بھی پوری طرح نہیں کر سکے. اس میں بے شمار مسائل ہیں، فنڈز مسائل ہیں، ہیومن ریسورس، افرادی قوت، ساری باتیں، لیکن یہ ساری کی ساری جسٹیفیکیشن ہے کہ جی ہم کیوں نہیں کر پائے، لیکن اس کے نہ کرنے کی ہمارے پاس ادروائز کوئی وجہ نہیں ہے. تو اس حوالے سے ہم نے تھوڑا سا اب زیادہ کوشش شروع کی ہے کہ شیخوپورہ میں اور جو ننکانہ کے ہمارے جو دفاتر ہیں اس کو بھی امپروو کریں. ہم بہت جلدی جہاں پہ اپنے ایڈیشنل کمشنر صاحب جو ہیں ان کا دفتر جہاں پہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ یہاں پہ آئیں گے اور وہ جو بہت سارے آپ کے مسائل ہیں ننکانہ کے، شیخوپورہ کے، مرید کے، فیروز والا، شاہ کوٹ کے، وہ یہیں آپ کے حال ہو جائیں گے اور آپ کو لاہور تک آنے کی ضرورت نہیں ہوگی. جو ورک صاحب نے ذکر کیا مرید کے دفتر کے حوالے سے کہ اس دفتر کو بنانے کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہو سکتا ہے، میں چاہوں گا کہ ہم اس کے اوپر دوبارہ بیٹھ کے بات کریں، کیونکہ ہماری جو نیت اور سوچ ہے اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹیکس گزار کے جو مسائل ہیں اس کی دہلیز پہ ہی حل ہو جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم بھی جو فیسیلیٹیشن ہم نے کرنی ہے وہ وہاں پہ ہو جائے. لیکن اگر اس کے حوالے سے آپ کے کچھ تحفظات ہیں کوئی تو ان کے اوپر ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن پرپز یہی ہے کہ مرید کے کا آدمی اگر شیخوپورہ میں آئے گا یا شاہ کوٹ کا آدمی بھی اگر شیخوپورہ میں آئے گا تو اس کے مسائل کہیں نزدیک اگر حل ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کے حوالے سے ہم نے اپنے دروازے بند نہیں کیے، نہ ہی اس کو یہ کوئی کہیں کہ ہم نے کوئی فیصلہ کر لیا جس کو ریویو نہیں کیا جا سکتا. اس کے اوپر ہم بیٹھ کے بات کریں گے. شیخوپورہ میں انفراسٹرکچر بھی ہم آپ کا امپروو کرنا چاہتے ہیں، اور جب ایڈیشنل کمشنر صاحب آئیں گے تو پھر یہ دفتر ایک سے بڑھ کے 2 اور 2 سے بڑھ کے شاید تھوڑے سے 3 ہو جائیں گے. جو دفاتر کے اندر اکوموڈیشنس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں. آج میں نے دیکھا ہے، میرا خیال ہے کہ دفتر میں ٹیکس گزاروں کے آنے کے لیے، اٹھ کے بیٹھنے کے لیے، انتظار کرنے کے لیے، یا بار کے جو ممبرانز آتے ہیں ان کے بیٹھنے کی جگہ شاید مناسب نہیں ہے. میں نے اپنے آفیسر سے کہا ہے کہ وہ اس سے بہتر اکوموڈیشن، اس سے بہتر تھوڑی سی زیادہ جگہ دیکھیں، اور چونکہ آپ ہمارے ہوسٹ ہیں، میزبان ہیں، تو ہم آپ سے کہیں گے کہ ہم اس سے بہتر جگہ دیں جس سے ہمارا بھی کام بہتر ہو اور آپ کے لیے بھی تھوڑی سی مزید آسانی پیدا ہو. ہم آپ کو اس سے بہتر جگہ پہ آپ کا دفتر جو ہے نا وہ شفٹ کرنا چاہتے ہیں. جو 2-3 مسائل میرے ساتھ بار بار ورک صاحب تشریف لاتے ہیں، باقی دوست بھی، آج بھی بات ہوئی، اس میں یہ ہے کہ ایک تو اسیسمنٹ کے حوالے سے ایک عام شکایت ہے کہ جو نوٹس سروس کی کو نہیں ہوتا. ہم آن لائن بھیجتے ہیں، کسی کو ملتا ہے، کسی کو نہیں ملتا، ٹیکس گزار کو ٹیکس لگ جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک ایسی پریشانی پیدا ہوتی ہے جس کی عام طور پہ ضرورت نہیں. تو مجھے یہ بتانے دیجئے کہ ایک تو ہم نے اس سال یہاں پہ فیصل آباد میں، شیخوپورہ میں کر رہے ہیں، پچھلے سال ہم نے لاہور میں کیا تھا. ہم اب جو روٹین کے آپ کو نوٹس آتے تھے نا وہ اب نہیں آیا کریں گے. ریحان صاحب ہمارے جو نئے آفیسر ہیں شیخوپورہ میں، ان کو یہ بڑی اسپیسیفک مینڈیٹ دے کے ہم نے بھیجا ہے کہ اب ہم نوٹس صرف وہ کریں گے جس میں ہمیں آپ سے کچھ سوال پوچھنا ہے جس کا ہاں یا نہ میں آپ جواب دینے کے قابل ہوں گے. وہ جو پہلے نوٹس روٹین میں آ جایا کرتے تھے کہ ساری کتابیں بھی لے آئیں اور ساری چیزیں بھی لے آئیں اور وہ کیا کہتے ہیں ہوائی قسم کا نوٹس، وہ ایسا نہیں ہوگا. ہمارا اور آپ کا رشتہ اعتماد کا رشتہ ہے. ہم نے آپ کو سیلف اسیسمنٹ کی ایک فیسلٹی دی ہوئی ہے، آنر دی ہوئی ہے، اور ہم اس بات کا آپ کے اوپر اعتماد کا اظہار ہے کہ آپ اپنے ٹیکس جو افیئرز ان کو ٹھیک رکھیں گے اور اپنے ڈکلیریشنز ٹھیک رکھیں گے. لیکن اگر کسی جگہ پہ ہمارے پاس کوئی ایسی خاص انفارمیشن ہے جس کو حوالے سے ہمیں آپ سے کچھ پوچھنا ہے تو ہم آپ سے صرف اتنا ہی سوال کریں گے. تو اس سے میں نے ورک صاحب سے اور ان کے ساتھیوں سے یہ کہا ہے کہ وہ جو ورک لوڈ ہے وہ بہت تھوڑا رہ جائے گا. جب تھوڑا رہ جائے گا تو پھر ہمارے لیے ممکن ہوگا کہ ہمارا نوٹس سرور آپ تک ہر کیس میں پہنچے گا. لیکن یہ ورک صاحب نے کہا ہے اور ہم انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے کہ کسی بھی ٹیکس پیئر کے خلاف کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک دفعہ ہمارا نوٹس سرور اس تک ضرور پہنچے.
اور اگر نوٹس سرور خود نہیں پہنچ سکے گا تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ وہ جو رجسٹرڈ پوسٹ AD ہے ہمارے گورنمنٹ کا محکمہ پاکستان پوسٹ، وہ ضرور اس تک پہنچ جائے تاکہ اس کو ایک دفعہ اطلاع ضرور ہو جائے۔ آپ سے بھی ہماری یہ گزارش ہے اور آپ کے جو ٹیکس ریپرزینٹیوز ہیں کہ وہ ریگولرلی اپنے اکاؤنٹس کو چیک کرتے رہا کریں، دیکھتے رہیں کہ جی وہ ہے۔ میں نے پچھلے برس یہ پلان کیا تھا لیکن ہم اس کو نہیں کر سکے۔ میں آج آپ کو پھر آفر دینا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں پہ شیخو پورہ کی حد تک ایک پائلٹ پروجیکٹ کر سکتے ہیں۔ محسن ریک صاحب بھی موجود ہیں کہ جیسے ہائی کورٹ میں وکیل کو SMS آ جاتا ہے کہ جی کل آپ کا کیس لگا ہوا ہے، اگر ہم اس کو شیخو پورہ میں ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ چلا سکیں تو چھوٹی سی آپ کی بار ہے 200 ممبرز کی، چھوٹا سا آپ کا سیٹ اپ ہے، تو یہ ایک ہم اس کو چلا کے دیکھتے ہیں، اگر یہ اچھا ہے تو پھر ہم اس کو لاہور میں بھی کریں گے۔ تو کمشنر صاحب یہاں پہ موجود ہیں، سول سرونٹ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کوالیفائڈ انجینئر ہیں، ٹیکنیکلی مجھ سے زیادہ ساؤنڈ ہے، تو ہم ان کو ریکویسٹ بھی کریں گے، ان کو اسسٹ بھی کریں گے کہ شیخو پورہ کی حد تک یہ ایک سسٹم یہاں پہ انٹروڈیوس کروائیں کہ جب آپ کے کسی ٹیکس پیئر کو نوٹس جائے تو اس کی جو ہے ایک انٹیمیشن آپ کے وکیل کو چلی جائے۔ کوشش ہم کریں گے، اس کو ضرور کریں گے۔ جو آپ نے کہا کہ پرال کا سسٹم ہمیں فی الحال روکا انہوں نے، اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ سسٹم میں جو بریچ ہوئی تو جب اس کو بریچ کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر اس کو سارے کو ایک دفعہ بند کرنا پڑتا ہے۔ برک صاحب نے مجھے پچھلے ہفتے بتایا تھا تو میں نے اس کو یہ کہا کہ جی ابھی اس کو ٹھیک کرنے میں ہمیں کوئی ہفتہ 10 دن لگیں گے، لیکن آپ کی آسانی کے لیے ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ کمشنر صاحب کو ایک سمپل ریکویسٹ لکھ دیں، اور وہ جو آپ کو ایکسٹینشن چاہیے، ایڈجرنمنٹ چاہیے، مزید وقت چاہیے، ہم آپ کو وہ دے دیں گے، اور کسی حوالے سے جب تک یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا تو کوئی ایڈورس ایکشن آپ کے کسی ٹیکس پیئر کے خلاف ہم نہیں کریں گے۔ تو وہ کمشنر صاحب موجود ہیں، آپ کو اپنی رجسٹریشن کے حوالے سے، اسیسمنٹ کے حوالے سے کوئی ہو تو آپ ان کو ریکویسٹ کریں گے تو وہ اس کو ضرور آنر کریں گے۔ آپ سے یہ باتیں کرنے کے ساتھ ایک جنرل بات یہ ہے، یہ ہمارا ملک ہے اور ہمارے بچوں کا، ہماری آنے والی نسلوں کا یہ ملک ہے۔ ہر نسل اپنی ذات کی حد تک کامیاب اور ناکام اپنے آپ کو دیکھتی ہے۔ میری ذاتی ناقص رائے میں کون سی نسل کامیاب یا ناکام ہے اس کا فیصلہ اس سے نیچے دوسری نسل نے کرنا ہے، امیڈیٹ نسل نے بھی نہیں کرنا، اس سے نیچے نسل نے کرنا ہے کہ یہ جو آج والی نسل ہے یہ کتنی کامیاب ناکام تھی، کیونکہ آج جو درخت ہم لگائیں گے اس کا پھل وہ کھائیں گے، آج جو درخت ہم لگائیں گے اس کے سائے میں وہ لوگ بیٹھیں گے، آج ہم جن بنیادوں کی، جن عمارتوں کی بنیادیں ہم رکھیں گے ان کا فائدہ کل وہ لیں گے۔ میں اسکول میں آیا ہوں، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، بہت ہی خوبصورت اسکول ہے، اور یہ جن لوگوں نے جب یہ بنایا ہوگا تو وہ آج پتہ نہیں کہاں پہ ہیں، لیکن اس کا فائدہ، اس کا جو افادہ ہے وہ ہم سب تک ہے۔ تو یہ ٹیکس کو بھی اسی ذمہ داری میں سمجھیے، یہ آپ ٹیکس دیں گے تو اس میں ملک میں سڑکیں بھی بنیں گی، اس میں بجلی بھی آئے گی، اس میں انڈسٹری بھی لگے گی، اس میں اسکول بھی بنیں گے، اسپتال بھی بنیں گے۔ میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ باقی مسائل ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، یہ اوور نائٹ چینج نہیں ہوتے، یہ آہستہ آہستہ کریں گے، لیکن کسی مسئلے کا فوری طور پہ حل نہ ہونا ہمارے لیے مایوسی کا باعث نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی ریزالو کو، ہمیں اپنی نیک نیتی کو اور اپنی کوشش کو جاری رکھنا چاہیے۔ اپنے محکمے کے حوالے سے میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا ہر جو دن ہے وہ پچھلے دن سے بہتر ہو۔ ہم آپ کے لیے، آپ کو ٹیکس کے حوالے سے آسانیاں بھی دیں گے، لیکن ہم اپنے فریضے سے پیچھے بھی نہیں ہٹیں گے۔ لیکن ان دونوں باتوں کو کرتے ہوئے ہماری آپ کے ساتھ کوئی چپکلش، کوئی اناد، کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ہم آپ کے ساتھ ایک اعتماد کے رشتے میں موجود ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کاروبار ہے آپ کا اس میں اسٹیٹ کا حصہ ہے، اور ہم آپ کے حصے دار کے طور پہ آپ کے ساتھ ہیں۔ کبھی کبھی جو ہمارے آپ کے چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں وہ حصے داروں کے مسائل ہیں، وہ کوئی دشمنوں کے مسائل نہیں ہیں۔ تو مجھے دوبارہ کہہ دیجیے کہ شیخو پورہ سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، اور میرے لیے یہ بہت خوشی اور بہت اطمینان کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ شیخو پورہ کی جو ٹیکس کمیونٹی ہے اور جو ٹیکس بار ہے ان کو بھی ہمارے RTO سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ یہ اعتماد کا اظہار ہے میری ٹیم پہ
جس کے لیے میں آپ کے سامنے اپنی ٹیم کو نہ صرف یہ کہ مبارکباد پیش کرتا ہوں بلکہ ان سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ اس کو مزید بہتر کریں گے. جیسے ورک صاحب نے ذکر کیا آج کل کو موسمی حالات اس طرح کے ہیں. میری خواہش تھی کہ میں تھوڑی سی ذرا جلدی آتا اور تھوڑا مزید رکتا, لیکن وہ جب موٹر وے کھلی اسی وقت آنا ہوا ہے اور اب شاید وہ تھوڑی دیر میں بند ہو جائے گی. تو اس بات کے باوجود کہ میں رکنا چاہتا ہوں, آج میں آپ سے اجازت چاہوں گا, لیکن میں انشاءاللہ جنوری کے اینڈ یا فروری کے شروع میں ریحان صاحب بھی تھوڑے سیٹل ہو جاتے ہیں, چیزیں امپروو ہوتی ہیں, تو پھر آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کے ساتھ پورا دن گزاریں گے. میں چاہوں گا کہ میں آپ کی مارکیٹس کی جو ٹیکس کی جو تاجر کمیونٹی ہے ان کے ساتھ وہاں پہ آ کے ہم آپ لوگوں سے ملاقات کریں. ہمیں اپنے کسی حوالے سے کسی کا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے اس ملک کی ترقی کے لیے اس میں اپنا حصہ ڈالیں. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. میں انتہائی شکر گزار ہوں آج کے مہمان خصوصی سر ناصر اقبال صاحب, چیف کمشنر RTO لاہور کا. سر وقت تو بہت قلیل ہے, لیکن آپ کی اجازت سے اگر ہم دوستوں سے کچھ سوال کچھ چیز, تو سر ہاؤس اوپن ہے, کوئی دوست کسی حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہے تو بلا تکلف ذرا اپنا کوئی مسئلہ کوئی سوال. جی یہ وہ اسپیکر لے لیں جو دوست بھی بات کرنا چاہیں, کیونکہ سر کے پاس جو شکایات ہم FTO کے پاس لے کے جاتے ہیں ان کو بھی سننے کا کلی اختیار ہے, اور ہر طرح کی کمپلین چیز ہم سر کے پاس وہ کر سکتے ہیں. سر یہ سوال نہ ہونا آپ پہ ہمارے اعتماد کی نشانی ہے, اطمینان کی نشانی ہے کہ دوستوں کا آپ پہ پورا اعتماد ہے, اور انشاءاللہ یہ اعتماد سر رہے گا. سر پھر اس کو کنکلوڈ کر لیں اجازت سے. تو تمام مہمانوں کے لیے ریفریشمنٹ کا انتظام ہے, تو ریفریشمنٹ چائے ضرور پی کے جائیے گا. اور کوئی بھی پھر بھی کوئی ایشو ہو سوال ہو, ناصر صاحب ہمارے پاس موجود ہیں, DCS نواز گرکی صاحب, ہم کوئی بھی بات ان تک پہنچا سکتے ہیں, اور تھرو پراپر چینل انشاءاللہ ہمارا مسئلہ ضرور حل ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ جی.